औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे और आबाद रखे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। कोई अभी ऊपर छत पे आ गई तो मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, तो सोचा आप लोगों से एक बहुत ज़बरदस्त बात शेयर करूं। एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत मज़ेदार बात। मेरी छोटी सी भांजी बीमार थी पिछले दिनों, तो मैं उसके साथ बिज़ी रही हॉस्पिटल में। और मतलब कोई रात 12-1 बजे तक उसको ड्रिप्स वगैरह लगते थे, तो मैं उस बच्चे के साथ बिज़ी रहती थी, अपनी बहन और भांजी के साथ हॉस्पिटल में। तो जब मैं कॉलेज जा रही थी तो आपको मैंने बताया हुआ होगा कि मैं पैदल जाती हूँ, क्योंकि करीब है तो मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। और तो मैं वॉक कर रही थी और वापसी पे घर से लेने आते हैं ना, तो मैं ना जा रही थी, तो शायद वो सारी रात की मैं जागी हुई भी थी और थोड़ी सी शायद उदास भी थी। तो जब मैं जा रही थी ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे कदम बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मुझे एक फीलिंग्स आ रही है कि मैं बहुत मुश्किल से चल रही हूँ, या कमर में भी दर्द फील हो रहा था, टांगों में भी दर्द फील हो रहा था, सर में भी दर्द था। और मतलब टोटली आई वाज फीलिंग बैड ना। तो मेरे दोस्तों को इस बात का बड़ा गिला है कि मेरा बचपन नहीं ख़त्म हो रहा ना। मतलब मैं भी नाचती गाती हूँ, हंसती खेलती बहुत ज़्यादा हूँ। मैं बहुत खुशबाश अल्हम्दुलिल्लाह रहने वाला बंदा हूँ। तो मैंने कहा, अपना नाम ले के ख़ुद को मैंने मुखातिब किया। मैंने कहा, क्या तुझे अब तस्लीम करना चाहिए कि बुढ़ापा जो है वो कदम रख रहा है, या तुम इस तरफ जा रही हो? ये क्या हो रहा है, तुम मतलब इतना बैड फील कर रही हो? तो क्या दोस्तों की बात ठीक है? क्या मुझे इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए? तो जब मैं ये बात सोच रही थी, तो उसी वक्त मेरे अंदर जो मेरी असल वाली मैं हूँ ना, वो मेरे साथ अक्सर बातें करती रहती है ना। वो बहुत ज़बरदस्त बंदी है अल्लाह के फ़ज़ल से। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी है मेरे अंदर वाली। तो उसने मुझे कहा कि तुम दुनिया को ये समझाती फिर रही हो कि एक लम्हा है, जीने के लिए एक लम्हा मिला हुआ है। ये जो मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं ना, तो उनको ये मेरे विचार पहुंचने चाहिए कि मैं अक्सर ये बात कहती भी हूँ, समझती भी हूँ कि हमें जीने के लिए एक लम्हा मिला हुआ है। एक लम्हा, वो लम्हा हकीकी है। एक लम्हा जिसमें अल्लाह पाक ने दुनिया को क्रिएट फरमाया। वो जो अल्लाह पाक ने फरमाया कुन, और वो कुन अभी चल रहा है। वो लम्हा लम्हा दर लम्हा तकसीम हो गया है ना। वो लम्हा लम्हा दर लम्हा तकसीम हुआ है। और जीने के लिए हमें एक ही लम्हा मिला हुआ है, और एक लम्हे में हम एक ही थॉट रख सकते हैं। एक लम्हे में एक थॉट रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक लम्हे में अगर मैं आपसे नफ़रत करती हूँ तो मोहब्बत नहीं कर सकती, और मोहब्बत करती हूँ तो नफ़रत नहीं कर सकती। एक लम्हे में मैं एक थॉट जीती हूँ। और चूँकि वो एक लम्हा मिला हुआ है जीने को, तो एक तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने एक थॉट रखनी है तो मैं बुरी सोच क्यों रखूँ, अच्छी सोच क्यों न रखूँ। और दूसरी बात मैंने ये सोची कि जब मिला हुआ ही एक लम्हा है तो उसका क्या माजी और उसका क्या मुस्तक़बिल। मिला हुआ ही एक लम्हा है। तो जब मैंने ये सोचा, और मैं एकदम से अल्लाह ताला के उस कुन वाले मामले से और लम्हा हकीकी से मुतसिल हो गई। जो ही मैं अल्लाह पाक से, जो ही मैं डिवाइन से, जो ही मैं एनर्जी से मुतसिल हो गई, तो एक सेकंड के अंदर मेरी कमर का दर्द, टांगों का दर्द, सर का दर्द, मेरी उदासी, हर चीज़ जैसे एकदम से धुल गई। और एकदम से मैं एक और सोच में आ गई, मैं एक और स्टेट ऑफ माइंड में आ गई, स्टेट ऑफ हार्ट में आ गई। मैं बड़ी खुशबाश हुई, मैं बड़ी बहुत मज़बूत बंदी बन गई, बहुत तगड़ी हो गई, मैं बहुत फ्रेश हो गई, बहुत तरोताज़ा, लाइक एक फूल की तरह।
تو جب میں یہ بات سوچ رہی تھی، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر میں نے سوچا کہ اگلے مہینے میرے بچے کی برتھ ڈے ہے، تو میں ایسی برتھ ڈے مناؤں گی، میں یہ کروں گی وہ کروں گی. یعنی لٹرلی وہ ایک اور معاملہ تھا، وہ ایک اور زندگی تھی. ایک سیکنڈ کے اندر میں نے ایک ٹائپ کی زندگی تجربہ کی، اور اس کے اگلے لمحے میں نے دوسری ٹائپ کی زندگی تجربہ کی. تو جب میں کالج پہنچی نا، تو ہمارے ایک سینئر بڑے زبردست مطلب فرینڈز میں سے، کولیگز میں سے بہت اچھے بندے ہیں، بہت خوبصورت بندے ہیں. ان سے میں نے یہ بات کی. میں نے کہا، وہ آئے، انہوں نے سلام کیا. تو میں نے کہا سر پتہ ہے میں کیا سوچ رہی تھی؟ تو کہہ رہے تھے کہ کیا سوچ رہی تھی؟ میں نے کہا اس طرح میں بھی آ رہی تھی، اور ایک دم سے جب میں اللہ پاک کے ساتھ متصل ہو گئی تو میں نے بہت زیادہ انرجی فیل کی. اور تو تھوڑی دیر وہ خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنا تجربہ بتایا. انہوں نے بتایا کہ وہ سارا دن کلاسیں لیتے ہیں اور اکیڈمی بھی پڑھاتے ہیں، اور وہ جو باہر ملک لوگ جاتے ہیں تو ان کو انگلش پڑھاتے ہیں، مطلب بہت زیادہ وہ بیزی رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب میں سارا دن پڑھاتا ہوں، سارا دن بہت زیادہ انرجیٹک فیل کرتا ہوں، لیکن رات کو جب میں اپنے بستر پہ جاتا ہوں تو میں انتہائی تھک جاتا ہوں. اور پھر میں گھر والوں سے کہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں. اور گھر والے جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ مطلب گھر والی نا، کہ سارا دن آپ کیسے مطلب بھاگے دوڑتے ہیں، لیکن جو ہی گھر آتے تو آپ اس طرح کی باتیں. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب بندہ روح کے ڈومین میں ہوتا ہے نا، روح سے متصل ہوتا ہے، روح کی سلطنت میں ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بڑا انرجیٹک فیل کرتا ہے. اور اس وقت اس کا ماضی حال مستقبل نہیں ہوتا، اس وقت اس کی ایج ویج کوئی کچھ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا. اور جو ہی وہ جسمانی سطح پہ آ جاتا ہے نا، جو ہی وہ جسم میں آتا ہے، تو یہ سارے معاملات جسم کے ساتھ متصل ہیں. یہ آپ کا تھکنا، آپ کا ایون آپ کا بیمار ہونا. میں جب بھی بیمار ہوتی ہوں نا، تو میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں یارا میں نے بیماری کو کیوں ایکسیپٹ کر لیا. اچھا جو ہی میں اسے رد کرتی ہوں وہ چلی جاتی ہے. کرونا کا اتنا بڑا پیریڈ گزرا، میں نے نہ اس چیز کو مانا، نہ میں نے کبھی ماسک یوز کیا، نہ میں نے کبھی سینیٹائزر یوز کیا. تو پھر جب میں نے اپنے استاد سے یہ ذکر کیا، میں نے کہا نہیں تھی یہ بیماری، یہ جھوٹ تھا. تو انہوں نے مجھے کہا یہ جھوٹ نہیں تھا، بیماری تھی، لیکن تمہاری یقین نے اسے تمہارے پاس نہیں آنے دیا. تمہارے یقین نے تمہارے ارد گرد ایک حصار بنائے رکھا اللہ تعالیٰ کے کرم کا. تو جو ہی ہم اپنے لمحہ حقیقی، اور لمحہ حقیقی کیا ہے؟ یہ جب داجی کا حادثہ ہوا تھا نا، داجی حادثے میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تھے نا، روڈ ایکسیڈنٹ میں. تو ایک دفعہ نا دو مہینے بعد میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ دعا کے لیے آیا تھا. تو میری ڈائری پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے میری ڈائری اٹھا کے مجھے کہتے یہ پڑھوں. میں نے کہا ہاں پڑھو. وہ میری ڈائری پڑھنا شروع ہوا تو مجھے اچھا اس میں جو جتنی بھی شاعری تھی وہ داجی کے لیے تھی، ایسے لگ رہا تھا نا. تو اس نے مجھے کہا کہ میم یہ شاعری آپ نے داجی کے لیے ابھی کی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. اچھا جب میں نے وہ شاعری پڑھی تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ میں نے داجی کے لیے، داجی کے حادثے کے بعد کی ہے. حالانکہ وہ داجی کے حادثے سے 7-8 سال پرانی شاعری تھی. یعنی داجی کے حادثے کو میں نے اپنی شاعری میں 7-8 سال پہلے ڈسکس کیا تھا. پھر میں نے اپنے استاد سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ لمحہ حقیقی میں تمہارا یہ درد، تمہارا یہ غم موجود تھا نا، تو تم نے جس لمحے بھی قلم اٹھایا اور تم کنیکٹ ہو گئی، تو لمحہ حقیقی کا وہ جو غم تھا وہ تمہاری شاعری میں یا قلم میں در آیا. تو لمحہ حقیقی کے ساتھ متصل ہونا. ہاں میرے اپنے بچوں میں سے کوئی ہے تو وہ نصرت فتح علی خان کو سنتا ہے، وہ غلام علی کو سنتا ہے، وہ بڑی عجیب سیڈ قسم کی شاعری سنتا ہے، وہ بڑا سیریس بندہ ہے، حالانکہ وہ اور مزاج کا بندہ ہے. اس نے کبھی زندگی میں عشق نہیں کیا، لیکن میں اکثر ہنس کے اس کو کہتی ہوں کہ تمہارے نصیب میں عشق لکھا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے لمحے حقیقی میں وہ چیز دیکھ رہی ہوں. مجھے لگتا ہے جیسے وہ بندہ عشق کرے گا، اور جیسے وہ بندہ جو کتنے سال بعد اس نے نصرت فتح علی خان کو جس ذہنیت اور جس قلبی کیفیت میں سننا ہے وہ ابھی اس کو سن رہا ہے، کیونکہ وہ چیز جو بہت تگڑی چیز ہے وہ لمحہ حقیقی سے آپ کو جھانکیاں لگا رہی ہوتی ہیں، وہ تگڑی چیز. تو بہرحال یہ تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ نکل گئی. لمحہ حقیقی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصل ہونا،
آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ اور اسٹیٹ آف ہارٹ کو چینج کر دیتا ہے. آپ کی میزریبل کنڈیشن کو 1 سیکنڈ میں وینش کرتا ہے, 1 سیکنڈ میں اس کو ختم کرتا ہے, اور آپ کو خوش باش کرتا ہے, آپ کو 1 سیکنڈ میں ریلیکس کرتا ہے. تو اصل طاقت کے ساتھ جڑیے, توانائی کے ساتھ جڑیے. کل میں کلاس سے نکل رہی تھی تو بچیاں بڑی ڈھیلی ڈھالی سی لگ رہی تھی, پریشان, وہ تھکی ہوئی. تو میں نے کہا بیٹے آپ جب بھی کمر سیدھی کرتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی آپ کی سیدھی ہو جاتی ہے تو آپ کے بدن کے ہر طرف جو ہے وہ انرجی کا فلو ٹھیک والا ہو جاتا ہے. ایون آپ کی انگلیوں کی پوروں تک انرجی کا بہاؤ زبردست ہو جاتا ہے. تو ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ میم اگر انرجی ہو ہی نہ تو میں نے کہا انرجی نہ ہو تو انرجی کے ساتھ متصل ہو جاؤ, طاقت کے ساتھ متصل ہو جاؤ, اللہ کے ساتھ متصل ہو جاؤ, یا حی یا قیوم کے ساتھ متصل ہو جاؤ, اس کے ساتھ متصل ہو جاؤ جیسے کبھی زوال نہیں, جیسے کبھی موت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے اور آباد رکھیں. اللہ حافظ.